جامع مسجد قاری صاحب میں ختم نبوت کورس جاری ہے. آج اس کی 20ویں نشست ہے. اللہ جل وعلا ابھی تک جنہوں نے ساری ہی نشستیں میں حاضری لگوائی ہے، مالک انہیں دونوں جا کی خوشیاں عطا فرمائے. جو کسی عذر سے رہ گئے مالک انہیں بھی عطا فرمائے. جو سستیاں کر رہے ہیں اللہ ان کی سستیاں دور فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عزت کا محافظ بنائے. بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نور کو نسلوں میں بھی اور آگے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج 20واں روزہ ہے اور رات 21ویں ہے، یعنی رات سے تاک راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اور آج کی رات جہاں تاک رات ہے وہاں مولا مشکل کشا شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ الکریم کی شہادت کی بھی رات ہے. یعنی 21ویں رات اور دن آپ کو شہادت نصیب ہوئی، زخم پہلے لگے اور شہید آپ 21ویں دن ہوئے. تو آج کی وہ عظمت والی رات بھی ہے. انشاءاللہ تھوڑا ہم ذکر بھی کریں گے. اور تو مسئلہ کوئی نہیں، عارف سنن کو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ان کا ہے جنہوں نے خواہش کے بت بنائے ہیں، انہیں مسئلہ. آپ تو مسئلے کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے خواہش کو مانا ہی نہیں، ہم نے مانا اللہ اس کے رسول. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں. شیر خدا ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک. امامین حسنین کریم ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. آل بیت ہماری آنکھوں کے تاری. تو جو سینہ صدیقی کو بنائے تھا وہ بھی ہماری. فاروق اعظم ہوں، سبحان اللہ. یہ ساری حضور کی ہیں، تو جو حضور کا ہے وہ مانا. اس لیے ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے وہاں ہی ہیں جہاں خواہش ہے، جہاں طبیعت ہے. تو اس لیے ہاشمی میاں نے بڑی پیاری بات کی تھی، کہا یہ طبیعت کے بندے ہیں، ہم شریعت کے بندے ہیں. تو جہاں طبیعت ہوتی ہے وہاں بے ادبیاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں شریعت ہوتی ہے وہاں ادب ہی ادب ہوتا ہے. جہاں شریعت ہوتی ہے وہاں تعظیم ہوتی ہے، وہاں احترام ہوتا ہے. جہاں شریعت ہوتی ہے وہاں کہانی ونڈ نہیں ہوتی. جہاں طبیعت ہوتی ہے وہاں ڈینگی ونڈ ہوتی ہے. جیسے کافر ٹیڑھی تقسیمیں کرتے تھے، ایسے کافر کے چیلے بھی ٹیڑھی تقسیمیں کرتے ہیں. جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے تقسیم کیا ہماری بھی وہی تقسیم ہے. پر اسی پہ راضی ہیں. جو امت کا فیصلہ ہے پوری امت کا، ہم اسی فیصلے پر ہیں. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی واجہ کریم کو بھی جو شانیں ملی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں. آج میں لوگوں کو مولا پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ مولا کا انکار کر دیتے، کہتے ہیں مولا صرف اللہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ آج آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، بلکہ ادھر سیالکوٹ میں ایک ہی ہے، میں خارجی ہے، تو میں وہ بھی اسے بھی مولا سے تکلیف تھی. اصل مولا سے تکلیف نہیں، ایمان نہیں ہے. اصل تکلیف ہی ہے. ایمان ہو تو مولا پہ تکلیف کس کو ہوتی ہوتی ہے؟ تکلیف مولا کو. جب رب مولا بنائے تو تجھے کس چیز کی تکلیف ہے؟ جب آمنہ کے لال مولا بنائے تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ پھر صرف مولا علی شیر خدا مولا نہیں، آپ کی نگاہ سے کتنے مولا ہیں؟ ہر ولی مولا، ہر ولی، بلکہ ہر صالح مومن مولا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں بھی مولا ہوں، ہو مولا ہوں، وہ جبریل ہوں، اور جبریل بھی مولا ہے. اب لگاؤ فتویٰ. یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو ان کو چھوڑو، قرآن پڑھو. یہ بس نام لیتے ہیں قرآن کا اور بے ایمانی کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہی نہیں. یعنی ایک آیت پکڑی، آپ کو سارا قرآن تو نہیں آتا نا، تو ظاہر سب کو نہیں آتا، سب کو نہیں پتا چلتا. تو عوام ہوتی ہے بولی والی، انہیں پتا کوئی نہیں ہوتا. وہ جب کہتے ہیں بات تو قرآن کی ہے، انہیں کیا پتا قرآن میں صرف یہ نہیں اور بھی ہے. تو قرآن تو ایک آیت کا نام تو نہیں نا،
ساری آیتیں ہوتی ہیں تو سب پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت واحد جماعت ہے جو پورا قرآن بتاتی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ پاک ماتا 28 اس بارے میں ماتا ہے ہوا مولاہ، یہ تو بچہ بھی ترجمہ کر لیں گے اس کو، وہ مولا ہے اللہ، اور کون؟ جبریل، وجبریل وصالح المؤمنین، اور کون مولا ہے؟ تمہیں علی شیر خدا سے تکلیف ہو رہی ہے، اصل ایمان نہیں ہے، حضور میں علی آپ سے منافق ہی چلے گا، آپ سے تکلیف منافق ہی کو ہوگی، مومن تو آپ سے پیار کرے گا۔ مومن کے دل میں علی کی محبت ہے، منافق کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس کا اگر شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ذکر کرو نا تو جو منافق بیٹھا ہو نا اس کا ماتھا دیکھنے ایسے ہو رہے توے سے بھی زیادہ کالا ہو جائے گا، یہ اس کے بوجھ کی نشانی ہے۔ اور مومن دیکھو نام سنتے ہی چہرے چمکتے ہیں، کیونکہ شیر خدا کا نام لینا بھی عبادت ہے، یعنی علی علی کرنا بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ یہ کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے آپ کو، تو مولا پہ میں تو کہتا ہوتا ہوں مولا تو ادھر بہ گیا رولا، تو شیطان کے سینے میں لگا بہت بڑا گولا کہ مولا کا ایک مولا نہیں ہے، مولا مشکل کشا سے نگاہ سے بڑی مولا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت تک کسی کے اوپر یہ آیت صادق نہیں آ رہی تھی کہ اس آیت کا مصداق کون ہے اور یہ آیت کس پہ صادق آتی ہے۔ آیت تو نازل ہو چکی تھی لیکن ابھی اس کا اول مصداق کوئی نہیں تھا، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں سائل نے سوال کر دیا اور آپ کے پاس انگوٹھی تھی، آپ نے رکوع ہی کی حالت میں انگوٹھی پہن دی۔ سخی شیر خدا ہے، حضور کا گھرانہ سخی، ایسا سخی ہے بچے بھی قربان کرتی۔ امام حسین کو دیکھو جنہیں حضور نے اپنی جود و کرم کا ورثہ دیا تھا کہ میں حسین کو اپنی وراثت دیتا ہوں، وہ کیا؟ جود و کرم دیتا ہوں، جودی جرتی۔ اب حضور نے میں اپنے بیٹے حسن کو یہ دیتا ہوں، اپنے بیٹے حسین کو یہ دیتا ہوں، فرمایا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں، اور پھر اس عطا کے آپ نے مزہ دیکھنے ہیں تو پھر دیکھو حضور کی یاد کو، پھر دیکھو صحابہ رسول کو کہ جن کو حضور نے ایسا پاکیزہ کیا اور ایسا نوازا۔ مجھے بات یاد آ گئی اور یہ شاید مدنی میاں صاحب نے بات کی، اس لیے جو میں باتیں کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم کوئی ایک گوئیوں کی باتیں نہیں کرتے، میں جو بھی بات کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اتھنٹک بات کرتا ہوں، اور ہم کتابوں سے حوالے دے سکتے ہیں اور مضبوط کتابوں سے اور اپنے اکابرین سے، اور میرے پیچھے اکابر کھڑے ہیں، ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں۔ ادھر لوگ خاتم دائی کی بات کرتے ہیں، خاتم دائی بڑا سخی تھا، خاتم دائی بڑا سخی تھا، تو شاید مجھے یاد ہے کہ مدنی میاں صاحب نے یہ بات کی جو ہاشمی میاں صاحب کے بھائی ہیں اور اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ ان کی موجودگی میں ایک شخص نعت پڑھا تھا، تو نعت پڑھتے اس نے کہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ دوسرا احمد رضا، کیا کہا؟ آپ نے روک دیا، آپ نے کہا تو سمجھے ہی نہیں، پھر یہ تو پتہ ہی نہیں احمد رضا کون ہے۔ یہ مدنی میاں صاحب ہے، لوگ سلامیاں کرتے، علماء سلامیاں کرتے ہیں، اتنی بڑی ہستی ایسے پتہ ہی نہیں احمد رضا کا۔ احمد رضا دوسرا کہاں سے آ گیا؟ احمد رضا ایک ہی ہے، احمد رضا ایک ہی ہے، صدی بیت گئی ہے، اتنا سا بیت گیا ہے، احمد رضا کی الف بھی نظر نہیں آتی، اور جدھر دیکھو احمد رضا ہی ہے۔ ہر عالم دین کے سینے میں اعلیٰ حضرت ہیں، اور جس کا بھی ایمان بچا ہوا اس دور میں پیچھے اعلیٰ حضرت ہے۔ میں سب مجھے پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت دوسرا اعلیٰ حضرت کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ کرم ہوتی ہیں جو اپنے اکابرین کے آگے گردن جھکاتے ہیں، جو باپ کے آگے سینگ بزا رہے وہ تو بے ادب بدبخت ہے، اسے کیا ملنا ہے۔ جو اپنے بڑوں کے آگے کہ میری تحقیق ہے، دفع ہو جائے تیری تحقیق ہے، جو اپنے شیطان کے بعد دفع ہو۔ تحقیق ہماری وہی ہیں جو ہمارے بڑے کر کے گئے ہیں، جو اولیاء کر کے گئی ہیں، جو صلحاء کر کے گئی ہیں، جو داتا صاحب کر کے گئی ہیں، اور جو غوث پاک کر کے گئی ہیں۔
اور جو ہمارے آئمہ کر کے گئے ہیں ہماری بھی وہی تحقیق ہے جو وہ کر کے گئے ہیں. آدم طائی کا لوگ کتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ آدم طائی کی ثقافت اتنی تھی لیکن مطلب آپ نے سنتے رہتے ہیں کہ حضور کے تو حضور کریم ہے اور حضور کا کرم, لیکن انہوں نے پتا کیا کہا, کیا اس کی ثقافت تھی, بندہ پھر بھی فقیر رہتا تھا. یہی ثقافت تھی, یعنی میں آپ کو دے دوں, تھوڑے دن کھا لیا, فقیر ہو گئے, پھر دے دیا, یہ ثقافت تھی. انہوں نے کہا سخاوت ہمارے آقا کی ہے ہی ہمارے آقا کی, کرم ہمارے آقا کا ہے. صرف مال نہیں دیا, صرف مال نہیں دیا بلکہ عقیدگی دی ہے, دل روشن کی ہیں, اور مال دے کے فقیر نہیں بنایا, اور ایمان دیا, ایمان کے ساتھ اللہ کی صفتوں کے جلوے دیے. صرف اسے عطا نہیں کیا بلکہ اللہ کی صفتوں سے بھی اور اس کے صفت کے جلووں سے بھی متصف کر دیا, اور اپنی صفتوں کے جلوے دے دیے. اتنا بڑا کریم تو بتاؤ جو اپنی صفت کا جلوہ دے دے اور اسے بھی کریم بنا دے, اسے بھی سخی بنا دے, اسے بھی غنی بنا دے, اسے بھی اللہ کا محبوب بنا دے. حضور ایسے کریم ہیں کہ اپنی صفت کرم کے جلوے بھی دیے ہیں اور ولیوں کو بھی کریم بنا کے رکھ دیا ہے. غریب آئے ہیں انہیں سخی بنا کے رکھ دیا ہے کہ نہیں فقیری بھی ختم کریں گے, تمہیں بھی امیر بنا دیں گے, اب جو تیرے در پہ آئے گا وہ بھی نوازا جائے گا. سخاوت تو یہ ہے, کرم تو یہ ہے کہ آئے تو اسے بھی کریم بنا دیا جائے. تو میرے آقا کریم بھی بناتے, میرے آقا شفیق بھی بنا دیتے, میرے آقا غنی بنا دیتے, میرے آقا دل کا امیر بنا دیتے, میرے آقا کے پاس آتے تو حکیم بنا دیتے, حضور کے پاس آتے تو صابر بنا دیتے, حضور کے پاس آتے تو عفو درگزر کا پیکر بنا دیتے, آپ کے پاس آتے تو شرم و حیا کا پیکر بنا دیتے. یہ تو صرف مال دیتے, حضور تو صفتوں کے جلوے بھی عطا فرما کے متجلی کر دیتے. اصل تو کرم یہ ہے. تو مولا مشکل کشا شیر خدا حضور کے پرورتا ہیں, حضور کے پالے ہوئے ہیں. نماز ہی کی حالت میں جب چھاپ دی نا تو حضور نے پوچھا کہ کس نے دی ہے, تو پھر کہنے والے نے کہا, اشارہ کیا, نماز پڑھ رہے تھے, پوچھا کس حالت میں دی ہے. ایسے نہیں پوچھا جاتا, کوئی راز ہوتی ہیں, کس حالت میں دی, کہا رکوع میں. حضور نے نعرہ مارا, حضور نے اللہ اکبر, حضور اتنے خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ اور کون, ورسولہ, اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. اللہ ماتا میں مولا ہوں, میرے رسول مولا ہیں, اور کون ہے, آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, میں اور وہ مولا ہے جو نماز قائم کرے, ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرے. اس حالت میں, رکوع کی حالت میں. آپ کے بات تو ساری ہے نا جو اس حالت میں کہ سب پہ آ جائے گی, لیکن پہلے تو آپ ہیں کہ آپ ہی نے رکوع کی حالت میں چھاپ دی تھی, اور ابھی اس آیت کا مصداق دوسرا کوئی نہیں بن رہا تھا. تو شیر خدا نے جب رکوع کی حالت میں یہ چھاپ دی تو اس وقت حضور نے آئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہ اللہ پاک نے کتنا فضل فرمایا ہے, مجھے بھی مولا بنایا ہے, میرے خادم, میرے غلام اور میرے داماد کو اللہ نے بھی مولا بنایا ہے. جسے رب مولا کہے تو پھر انہیں کیوں گولا پڑتا ہے. اللہ با فرمائے شیر خدا مولا ہے, اور حضور تکبیر نعرہ بلند کریں کہ شیر خدا. پھر حضرت علی کی مولائیت قرآن سے ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. حدیث بات تو حدیث باغ ہے نا, کوئی خبر واحد دوسری, لیکن یہ قرآن ہے, اور قرآن میں شیر خدا کو اللہ نے مولا فرمایا. اور لطف کی بات دیکھو, کیا اللہ چند دن کے لیے مولا ہے, ٹھیک ہے, صرف صحابہ کے لیے مولا ہے, اور حضور صرف صحابہ کے لیے مولا ہے, تو کیا کہیں گے قیامت تک اللہ بھی مولا ہے اور اس کے
تو شیر خدا انہیں تو موت پڑ رہی ہے، یہ تو اس وقت نہیں مان رہے، اب کیسے مانیں گے؟ ان کے نزدیک تو کسی کو کچھ، ان کے نزدیک تو نبی کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن قرآن تو کہتا ہے قیامت تک کے لیے علی ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے۔ تو جو ولی ہوتے ہیں وہ تو خبر رکھتے ہیں، مدد کیسے کریں گے، مولا کیسے ہوں گے؟ پھر حضور نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر کتنے صحابہ کا جنب غفیر تھا اور شکایت کی گئی تھی شیر خدا کی، حضور منہ پھیرا، پھر شکایت کی، اپنے منہ پھیر لیا، پھر کی، آپ جلال میں آگے، آپ کے متعلق شکایت ہو رہی تھی کہ حضور جلال میں آئے کہ شیر خدا کے متعلق یہ شکایت کر رہی ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے کہا صحابہ سے قیامت والی جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا ہاں کیوں نہیں میرے آقا، ہمارے آقا ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس وقت حضور نے یہ سب کے سامنے اعلان فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو اس وقت حضور نے کہا اللہ ظالم والاہ اللہ عالما عادہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے اللہ تجھ سے دشمنی رکھ۔ اب بتاؤ کیا شان ہے شیر خدا، اور اتنا بڑا مجمع۔ اب لطف کی بات دیکھو، جب حضور نے یہ اعلان کیا نا، شیر خدا کا ہاتھ اٹھا دیا، کیونکہ حضور کو تکلیف ہوئی کہ شیر خدا کی شکایت کی ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیسے کیسے کتے آ گئے ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکتی ہیں، ان کا کیا اعلان ہے؟ کتنے ان سے پہلے مر گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے کہا بعد یہ تو قبر میں کتے بھی پیشاب نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب ان پہ کرنا بھی توہین ہے۔ ان کا حال کیا ہے؟ وہ شیر خدا ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام و مرتبہ تھا، حضور نے ہاتھ بلند کر دیا اور آپ نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یا مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے یا شیعت ہے، مولا بمانا دوست ہے، مولا بمانا مددگار ہے۔ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا سب سے پہلے جسے مبارک دی وہ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آپ نے کہا علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ صبح بھی ہمارے مولا ہو، شام کو بھی ہمارے مولا ہو۔ یہاں تو سیدنا فاروق اعظم بھی مولا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسی ہے؟ یہ نام صحابہ کا دیکھا کیا ہوتا ہے؟ نوکرے صحابہ۔ ہم نے کہا لکھنے سے نوکرے صحابہ نہیں ہوتے، کردار سے نوکرے صحابہ ہوتی ہیں۔ یہ لکھ دیا کبھی گلی میں ہوتا دیکھو نوکرے صحابہ، تجھے اہل بیت سے بیماری پڑتی ہے، لکھا نوکرے علی، پتہ چلے نہ تیرا تو کتنے پانی میں ہے، لیکن وہ کیسے جی کے اندر کوڈ ہے، مروڑ ہے، وہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پوچھ زبانی نوکرے صحابہ نہیں، دل پہ بھی صحابہ کی نوکری ہے، اور شیر خدا اور اہل بیت کی بھی دل پہ نوکری ہے۔ ہم تو سب کے نوکر ہیں، ہم تو سب کے خادم ہیں۔ تو ٹائٹل لگانے سے کام نہیں بنتا، کردار سے پتہ چلتا ہے کہ خادم صحابہ کون ہے اور خادم اہل بیت کون ہے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو مبارک دینے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے علی ہر مومن کا ولی ہے، اس لیے مومنی ولی مانیں گے۔ کون مانیں گے؟ تو مومنوں نے کیڑا مننا مولا، اس نے کون سا ماننا ہے کہ وہ ولی ہیں؟ اور میرے آقا کہتے ہیں علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ حدیث پاک موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ تو میں نے قرآن پاک سے حدیث پاک سے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اور اگر اللہ دل کی نگاہ دے دے نا تو آپ دیکھو شیر خدا کس طرح نوازتی، ولایت کو تقسیم کرنے والے شیر خدا ہیں، پاس میں ولایت آپ ہیں، یہ ولایت آپ سے چل رہی ہے، جسے بھی ولایت ملتی ہے پیچھے شیر خدا ہے۔ غوث پاک شیر خدا، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو قاسم ولایت کہتے ہیں، آپ ولایت کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ ادھر تو حضور کو نہیں مانتے، لیکن شیر خدا کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، بس اپنا دل سیدھا کرنے کی بات ہے، فیض تو آ رہا ہے اور وہ ملتا رہے گا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ کتنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا،
اور آپ نے خود اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی، جس چیز کے متعلق مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ شیر خدا کا علم اتنا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاروق اعظم کا کتنا ہے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاروق اعظم کہتے ہیں میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا تو میں عمر کا اتنا علم کہ صحابہ کہتے ہیں علم کے 10 حصے چلے گئے. اتنا علم آپ کہتے ہیں وہ فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایک بال ہوتا سینہ ابو بکر کے سینے کا. تو عمر کی علم اتنا ہے تو وہ کہتے ہیں میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا تو پھر بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کا علم کا عالم کیا ہوگا. حضور کے بعد انبیاء کے بعد اس ساری امتوں میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق اکبر. نگر نگر گلی گلی علی 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 اٹھ کے نعرہ ماریا کرو. آپ تو محبت والے ہو. وہ تو پھول لگا کے آرٹیفیشل اور وہ ایسے ایسے کر رہی ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر بھی نیچے ہاتھ رکھتے تو لوگ سمجھیں گے کہ وہی ہیں. نہ شیر خدا کا نام آئے زور سے اور سیدنا صدیق اکبر کا آئے نام تو زور سے نعرہ لگاؤ. پتا چلے صحابہ کے نوکر بھی یہی ہیں اہل بیت کے نوکر بھی یہی ہیں. گلی گلی نگر 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 گلی گلی. ہے کوئی مسئلہ؟ ہمیں تو مزہ آتا ہے، ہمیں تو لطف آتا ہے، ہمارا نور بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، خیال میں محبت بڑھتی ہے. تو پھر ذکر ہے ہستیوں کے. یہ لوگ ہی بڑے پاکیزہ ہیں، ان کو حضور نے پاکیزہ کر دیا، ان کو شستہ کر دیا ہے. ان کی محبت ہر ایک پہ فرض ہے، ہر مومن پر ان کی محبت فرض ہے. تو میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا تھا کہ کتنا اللہ پاک نے علم آپ کو عطا فرمایا اور پھر سخاوت وہ آپ کی بتائی، کرم کتنا تھا اور عبادت کتنی تھی کہ حضور نے فرما دیا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اور یہ حوض کوثر تک جدا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی اکٹھے ہوں گی. اور یہ پکی بات ہے جس دن میں علی نہیں اس دن میں قرآن کا نور بھی تھا. کیونکہ جہاں علی ہے وہ قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نہ ہو تو نور قرآن آ جائے. الفاظ میں قرآن آ جائیں گے، الفاظ آ جائیں گے لیکن قرآن کا نور نہیں آئے گا. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، شاید ہمارے دادے مرشد انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بدمذہب ہے یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، اور جس بات میں آئے قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے بڑا اچھا پڑھیں گے لیکن ایمان سے خارج ہوں گے. قرآن پڑھیں گے اس سے نیچے نہیں ہوگا، حالت سے اور ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے. اور حضور نے تشبیہیں دی ہیں، نمازیں بڑی پڑھیں گے، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھو، آئے والے لوگ مسجدیں دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو جی اتھے بندے بڑے تھے، خود حضور نے بارے بتاتے ہیں تو بڑے ہوں گے، بڑے ہوں گے. آقا نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا ان کی مسجدیں بنی ہوں گی. آپ تو اللہ نے علم دیا نا آپ کو، اور یہ بخاری ہے. حضور نے میں سے آپ سیدنا ابو بکر صدیق فاروق اعظم کہا تم ان کی عبادت دیکھ لو نا، ان کی نمازیں، تو اپنی نمازیں اپنی عبادت کم سمجھو. یہ ایسا بدبخت ہے لیکن یہ مرے گا نہیں کیونکہ جس سے بدبختوں کی نسل جاری ہوگی. کیونکہ حضور نے میں جاؤ وہ فتنہ ہے تو قتل کرنے کے نہ قتل کر سکے نماز پڑھ رہا تھا. پھر دوسرے کے فاروق اعظم قتل کرنے کے وہ نماز پڑھ رہا تھا. واپس آ کے شیر خدا کے وہ نکل گیا تھا. اگر ہوتا تو گلا آپ نے اتار دینا تھا لیکن میں اس نے مرنا نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل سے منافق پیدا ہونے ہیں، بدبخت پیدا ہونے ہیں. وہ نمازیں پڑھیں گے، یہ کریں گے. صحابہ تم اپنے عمل ان کے سامنے ہے سمجھو گی. آج لوگ ہمارے عمل دیکھیں نا، وہ عمل تو وہ کرتے ہیں، وہ عمل اور چیز ہے، اتباع مصطفیٰ اور چیز ہے. یہ تو ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہو اتباع نہیں ہے. یہ تو منافق بھی کرتے تھے، اس اتباع کو کہ اتباع پنتی تب ہے جب دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہو. وہ کہنا کوئی اتباع نہیں ہے، بس وہ ٹکرے ہیں اور وہ ان کا زکوٰۃ ٹیکس ہیں اور ان کے طواف وہ پھیرنے ہیں
اور بعد ان کا فبال ہے، اور محبت مصطفیٰ تو سب کچھ کمال ہے. پھر اتباع بنتی ہے. اگر میں وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، قرآن بھی بڑا سونا پڑھیں گے، لیکن ایمان سے خارج ہوں گے، تو ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ مرشد کریم کے مرشد کریم انہوں نے کہا پھر وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں محبت نہیں، تو قرآن آتا ہے، نور قرآن دیکھتا ہے، جانتا ہے، اندر مولا مشرک شاہ کی محبت ہی نہیں. اس لیے الفاظ تو چلے جاتے ہیں لیکن نور نہیں رہتا. اس لیے کے ماتھے کالی رہتے ہیں، دور سے دیکھے بندے کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے تو شیر خدا کی بھی محبت ہے، سارے صحابہ کی بھی محبت ہے. جب اسے دیکھتے ہیں تو بندے کا دل کرتا ہے مزید دیکھیں، ٹھنڈک پڑتی ہے. تو یہ میں جو بات کر رہا تھا، اس لیے یہ پریچے میں نہ پڑھا کرو اور یہ نہ دیکھا کرو نماز. اب نماز معیار نہیں ہے، وہ ایک وقت تھا. اب معیار کردار کے ساتھ ساتھ زبان ہے، اس کا انداز ہے. اللہ اس رسول کے متعلق کیسے بولتا ہے، کیا کہتا ہے، ازواج مطہرات کے متعلق کیا لکھتا، کیا بولتا ہے، اصحاب رسول کے متعلق کیا بولتا، کیا لکھتا ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھتا، کیا بولتا ہے، اولیاء کے متعلق کیا لکھتا، کیا بولتا ہے. پھر پتا چلے گا یہ منافق ہے یا مومن ہے، یہ اس کی نشانی سامنے آئے گی. تو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوازا، کوئی اتنی شان عطا فرمائی. ایک بات آپ کے کر کے پھر میں ختم نبوت کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی بصیرت عطا فرمائی اور آپ کو سب سے بڑا صحابہ میں قاضی بنایا. یہ بھی فیصلہ تو آپ ایسے کر دیتے تھے، فیصلہ ایسے تردد بھی نہیں ہوتا تھا. یہ حضور نے فیصلہ کیا اور دعا کرتی، تو آپ کی یہ شان تھی کہ آپ سے فیصلے کرائے جاتے. اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اپنا مشیر آپ کو رکھتے، آپ سے مشورے کرتے، آپ کو دور ہی نہ ہونے دیتے. یعنی آپ کو بھیجا ہی نہیں کہ گورنر بنا دیں آپ کو، کیونکہ گورنر بنا دیتے تو آپ دور ہو جاتے. تو ان ہستیوں کو تو آپ کی بار بار ضرورت تھی، اس لیے آپ کو بھیجے ہی نہیں، اپنے ساتھ رکھا. اور مشورہ مولا مشرق کشاں سے ہوتا. یہی وجہ تھی کہ ان کی خلافت بڑی اچھی گزری. لیکن جب شیر خدا کا دور آیا تو پھر مشورہ دینے والے شیر خدا نہیں تھے، پھر آپ اور تھے، جس کی وجہ سے پھر مسائل بنے. تو پوچھا گیا آپ کو، میں ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو. فرق یہ آیا ہے. تو جب تک حضور مشیر رہے تو کس طرح کلیئر معاملہ رہا اور خلافت کتنی خوبصورت چلتی رہی. کیوں نہ مشورہ دینے والے آپ کا مشورہ کلیئر ہوتا، کیونکہ حضور نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا کی ہے اس کی برکت اتنی تھی کہ آپ کو رکنا بھی نہیں پڑتا تھا، اور آپ جو ہے بات ہوتی اور آپ مسئلہ بیان کرتے تھے، آپ اس کو واضح کرتے تھے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کے کریم کا علم بھی اللہ نے بڑا عطا فرمایا. آپ کو سخاوت، سبحان اللہ، مال کا تو مال ہے، آپ تو ولایتیں تقسیم کرتے. پھر آپ کی شہزادے ہی دیکھ لو، امام حسن ہیں، کریم ہیں، باپ بھی جنتی، شہزادے بھی جنتی، اور پھر جنتیوں کے سردار، جوانوں کے سردار، اور ماں بھی جنتی، اور وہ بھی خاتون جنت، اور وہ بھی مومن عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار. آپ دیکھ رہے ہو کیا کیا شانیں ہیں جو نصیب ہوئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر آپ کی آج کو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امامین حسنین کریمین اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس لیے ذات محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنا فرض ہے، ان سے بھی محبت. ایک بندہ خانہ کعبہ کے شریف کے گرد ساری زندگی گزارتے، نفل بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، قیام بھی کرے، صبح روزہ بھی رکھے، سب کچھ کرے. مفہوم بتا رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں آل بیت کا بغض ہو، شیر خدا کا بغض ہو، حسنین کریمین کا بغض ہو، تو آل بیت کا بغض ہو اور اتنی عبادت کرے، فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا. مقام ابراہیم کے پاس ساری رات کھڑا رہے، کعبہ حرم میں عبادت ریاضت اتنی،
لیکن پھر بھی اس کے دل میں میری اہل بیت کی نفرت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ سمجھے ان چیزوں کو؟ یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ وہ جذبات میں بات کرتے ہیں، جذبات اپنی جگہ ہیں، دلائل ہے ہمارے پاس، یہ محبت ہے اور یہ ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار سے بھی محبت ضروری ہے اور اصحاب رسول سے بھی محبت ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے ہمیں سب سے محبت کرنا ضروری ہے، اور حضور کے ازواج سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، اور پھر ان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو ان کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنی ساری زندگی فقر میں گزاری۔ میں نے تو یہاں کا پڑھا آپ پہ زکوٰۃ ہی واجب نہیں آپ پہ، اور داتا صاحب کشف المعجوم میں آپ کی ایک بات لکھی تھی اسی کے متعلق، زکوٰۃ اس پہ واجب ہو، سخی پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی بولو تو دوسرے ڈالی کی سخی بھی ہوتی، کنجوس بھی ہوتی ہے، یاؤس بھی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ نا اولاد بادہ مال بڑا ہے وہ اللہ کے نام میں خرچ کرتی ہیں، لیکن ایک وہ ہے کہ جو رکھتے ہی نہیں، وہ بھی سخی ہوتا ہے۔ ایک سخی بھی ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے آگے بھی کرتے رہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو رکھتے ہی نہیں تو وہ فقیر ہی بنے رہتے ہیں خود اور لوگوں کو نوازے رہتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ کیسے ہو؟ تو آپ نے کہا سخی پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا زکوٰۃ ہو، ہم رکھتے ہی نہیں، آتا ہے تو دیتے جاتے ہیں، آتا تو دیتے جاتے ہیں، ہم اللہ سے سودا کرتے ہیں، ہم تو جمع ہی نہیں کرتے۔ شیر خدا کا یہ عالم تھا کہ رانا حضور کے سارے گھرانے کا یہ عالم تھا، نماز سے جاتے، نماز سے خود بھوکے رہتے، خود پیاسے رہتے، لیکن مال جمع نہیں، نہ سیدہ نہ شیر خدا۔ اگر امام حسنین کریمین کو پڑھو کتنا مال تھا اور کس طرح تقسیم کرتے تھے، کیا سخاوت تھی۔ ظاہر ہے جب باپ سخی ہے، ماں سخی ہے اور نانا سب سے بڑے سخی ہیں، تو پھر سخاوت کیوں نہ ہو؟ اس لیے آپ کے پاس آتا، آپ خرچ کرتے، اور پھر آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا وزینا ہم راضی ہوئے اللہ کی تقسیم پر۔ شیر خدا کہتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر۔ وہ کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے وَلِلْجُهَالِ مَالُ اور جاہلوں کو مال دیا ہے، یعنی وہ مال جو اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ ویسے مال پوری چیز تو نہیں، لیکن شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں، ہماری قسمت میں علم دین آیا ہے اور ان کی قسمت میں مال آیا ہے۔ تو مال کو آپ فرماتے ہیں علم کو زوال نہیں ہے، علم دین کو زوال نہیں، علم دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کا شکر ہے مالک، وہ دولت دی ہے جسے زوال نہیں ہے، انہیں وہ دی ہے جسے زوال ہے، وہ لازوال نہیں ہے۔ ہماری دولت باقی رہنے والی ہے، وہ دولت ختم ہونے والی ہے۔ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے ہمارے لیے بقا چنی ہے، ان کے لیے زوال چنا ہے۔ یہ بقا کی بات ہے، علم دین باقی رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ علم دین و عمل ہے، یہ وہ دولت ہے۔ تو شیر خدا کرو اللہ تعالیٰ وجہ کریں گے یہ بات کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشرف اللہ فاضل وزیری علی رحمۃ الرحمان کے پاس ایک سید صاحب آتے اور ٹکر کی شکایت کرتے، اس کی مال کی شکایت کرتے کہ میں غریب ہوں، تنگ دستی ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ درویش تھے اور پھر صوفیہ کے سمجھو امام اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی تصوف میں گزری، اور اعلیٰ حضرت بڑا صوفی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کے اب تک وہ دکھائیں اتنا بڑا صوفی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام اللہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود بس پڑھتے پڑھاتے عمل کرتے سنت مصطفیٰ کہ دیکھا جائے تو پیک کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دنیا سے منہ پھیرے ہوئے آپ سارا کام کرتے۔ تو پھر آپ کے پاس آئے تو آپ کو دنیا کی باتیں نہیں تھی۔ ایک دن پھر آپ نے امام تھے نا ایسی بات کی کہ سید صاحب کے دل میں اتر گئی۔ آپ نے کہا مجھے بتائیں شاہ صاحب، سید صاحب مجھے بتائیں، باپ کی منکوحہ اس سے باپ طلاق دے دے تو بیٹا شادی کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ باپ کی بیوی باپ اسے طلاق دے دے تو کیا بیٹا اس باپ کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ابا جان نے تو طلاق دی تھی آپ کی، اب میں بتاؤں گا تو آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا؟ دنیا کو آپ نے طلاق دی دی، دنیا کو، تو دنیا آپ کی طرف آئی تو آپ نے کہا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، تو 3 طلاقوں کے بعد رجوع ہی نہیں، دفع ہو، ہم نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو میں ابا جان نے طلاق دی ہے، آپ شادی کرنا چاہتی؟ سید صاحب نے جب یہ سنا کہ میرے ابا جان مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دنیا کو طلاق دے دی ہے، اور میں حال آتے کہ در پہ آ کے دنیا مانگ رہا ہوں، اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی دنیا کی شکایت کی ہی نہیں۔ یہ کیسے شیر خدا سے محبت کرنے والے ہیں کہ خون بھی تو چھوڑ لیتے ہیں لوگوں کا، اور ادھر کچہریوں میں بیٹھے ظالم کس طرح لٹیرے بنتے ہیں، اس طرح تھانوں میں دیکھو اینٹیں بھی کہتے ہیں میں پیسے دے گیا، چھوٹے سے چھوٹے کا منہ کھلا ہوا ہے، کہتا رحم دے کر جاؤ، بلکہ ادھر وہ گاڑی کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان میں بھی ادھر لگا جاؤ، وہ بھی لگا کے ادھر جاتا ہے، یہ رمضان میں باز نہیں آتے حرام کھانے سے، یہ واپٹا کی طرف چلے جاؤ، یہ سوئی گیس والے دفتر میں چلے جاؤ، کس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پیسہ نہ لگے تو بجلی صحیح کرنے نہیں آتے، کہ ادھر بھی کو پیسہ چاہیے وہ لگے وہ، اور پوچھو ہمیں شیر خدا سے محبت ہے، دفع ہو، شیر خدا سے محبت ہے تو حرام کرتے ہیں محبت کرنے والے، وہاں تو اپنا مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ جس سے شیر خدا سے صحیح محبت ہوگی اسے دنیا سے محبت نہیں ہوگی، اسے دنیا سے، بلکہ وہ دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی معرفت پائے گا، اللہ کی رضا پائے گا، اللہ کا قرب پائے گا، کیونکہ وہ شیر خدا کا روحانی بیٹا ہے۔ اس لیے محترم بات کرنا آسان ہوتی ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک حدیث بات سماعت فرمائیں، یہ ختم نبوت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے پیچھے کتنی حدیث کوٹ کی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلا جو دور ہے، یعنی آپ تو آج دوسرا عشرہ ختم ہونے لگا نا، آپ کے نجات کا دور ہے، ہم کل کا دن نکال کے پرسوں سے، یعنی 21واں، کل 21واں روزہ ہے، پرسوں 22واں روزہ ہے، تو 22 میں روزے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم حضور کی خصوصی شان یہ بھی ہیں، اس میں بھی کچھ خاتم النبی کی تو حضور کی ممتاز شان ہے، لیکن اب آگے اور ہیں کہ جس میں حضور نے خود فرمایا مجھے یہ فضیلت دی گئی، مجھے یہ فضیلت دی گئی، مجھے یہ فضیلت دی گئی، یہ کسی اور کو نہیں ملی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اعلیٰ حضرت احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ اب وہ بخاری میں، مسلم میں، وہ جنہوں نے 15 روزہ ختم میں وہ کورس کیا ہے، اس کے اندر بھی کچھ احادیث ہم ہائی لائٹ کی تھیں، وہ ہم مزید سنیں گے تو مزید مضبوط ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت حدیث لے کر آئے ہیں یہ طبرانی معجم کبیر میں موجود ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل یہ لکھتے ہیں مالک لواء حمد، کیا ٹائٹل ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قربان جائیے کہ بعض جو اعلیٰ حضرت عنوان لکھتے ہیں نا، عنوان سے پتہ چل جاتا بات کیا ہے، اور عنوان ہی بتا دیتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے، یعنی اب حدیث سے بات اعلیٰ حضرت کے بیان کر دی ہے، اوپر لکھ دیا حضور لواء حمد کے مالک ہیں، کہ لوگ حضور کو مالک نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی حضور حمد کے جھنڈے کے مالک ہیں، مالک لواء حمد ہیں اور مالک شفاعت ہیں، آپ شفاعت کے بھی مالک ہیں، آپ صاحب شفاعت ہیں، اور نیچے حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، وہ حدیث پاک تو لمبی ہے لیکن آخر میں یہی ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ لِوَاءُ الْحَمْدِ مَعِيَ وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب اور لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ساتھ ہوگا، یہ حضور فرما رہی ہیں، اور فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے مرسل اور رسولوں کا امام ہوں گا، سارے نبی رسول میرے پیچھے ہوں گے، انا قائد المرسلین، فرمایا میں قائد المرسلین ہوں گا، مرسلین کی قیادت کرنے والا میں ہی ہوں گا، اور میں انا خطیب ہوں، اور میں سارے نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ جب سارے چپ ہو جائیں گے، جب کوئی نہیں بول سکے گا، اور نہ کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ اس دن اللہ سے بات کر سکے، نہ آدم میں نہ عیسیٰ میں، ادھر سے لے آخر تک کسی میں ہمت نہیں ہوگی، ہر کوئی اللہ سے غضب سے گھبرائے گا، تو حکومت ہے جب سارے چپ ہو جائیں گے اور کوئی نہیں بول سکے گا، میں اس وقت آنا خطیب ہوں، لوگوں سن لو، جب سارے نبی بھی خاموش ہوں گے اور تمہارا نبی بولے گا، حق میں نبوت، زندہ باد، زندہ باد، حق میں نبوت،
اور یہاں تک ہے جب سارے نا امید ہو جائیں گے، یہ بھی لفظ ہے حدیث پاک میں، اور حضور ہی ہوں گے جنہیں امید ہوگی، اور حضور ہی کے کہنے پر سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور حضور ہی کی پہلے مانی جائے گی، حضور ہی کو اجازت ہوگی، یہ ساری عزتیں حضور کے لیے۔ اس کے بعد جنت میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ حضور دروازہ نہ کھلوائے، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ حضور کہتے ہیں میں سب سے پہلے وہ ہوں جو دروازے جنت کو کھٹکاؤں گا، اور میرے کھٹکانے سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ چلیں اب بات تو لمبی ہو جائے گی، میں یہ اسی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب ذرا سنیں، جنت ڈائریکٹ کھلے گی، جنت کا دروازہ کھلے گا ڈائریکٹ، شفاعت ڈائریکٹ شروع ہو جائے گی، یعنی یہ حساب و کتاب ڈائریکٹ شروع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا نبی ڈائریکٹ بولیں گے؟ بول سکیں گے؟ یہ میری بات نہیں، رسول اللہ کی ہے، اور آئی بخاری میں ہے۔ یہ بخاری کے علاوہ بھی آئی ہے، لیکن جنہوں نے بخاری کا کلمہ پڑھا وہ دھیان سے سنیں، بخاری میں آئی ہے۔ انا قائد المرسلین بھی آیا ہے، انا خطیب بھی آیا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ساتھ ہوگا، اور میں اللہ کی کرسی پہ ہوں گا، اور میری شان مالک دکھائے گا، اور سارے نیچے ہوں گے، آدم اور آدم کے ساتھ اولاد ساری نیچے ہوگی، سارے نبی نیچے ہوں گے، میں اونچا ہوں گا۔ حضور ہے ہی اونچے، اللہ نے اونچا کیا نا حضور کو، اور پھر اللہ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا، پھر سارے نبی اور دوسرے، آپ بھی اور دوسرے بھی، یا فتوے لگانے والے، ہر ایک کی زبان پہ اللہ نعت مصطفیٰ جاری کر دے گا، حمد مصطفیٰ جاری کر دے گا، حضور مقام محمود میں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مالک ہوں شفاعت کا، میں مالک ہوں، لیوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میری یہ شان ہوگی، جنت کا دروازہ بھی۔ تو بتاؤ ڈائریکٹ کیا ہے؟ یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ پاک نے ڈائریکٹ فرمایا؟ تو ڈائریکٹ تو آدم علیہ السلام نے کہا نا، ڈائریکٹ والی بات نہیں، انڈائریکٹ، غیر کی طرف جاؤ، انہوں نے بھی کہا غیر کی طرف جاؤ، انہوں نے بھی کہا غیر کی طرف جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کی طرف جاؤ، اس کی طرف جاؤ، آمینہ کے لال کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کی طرف جاؤ، وہی تو ہیں جن کی حال سنی جائے گی، وہی ہیں جن کی مانی جائے گی۔ یہ مشکل کشائی آمینہ کے لال سے ہوگی، یہ حاجت روائی آمینہ کے لال سے ہوگی، یہ اس کا وسیلہ حضور بنیں گے، اس لیے ہر نبی کا وسیلہ حضور ہے، حضور کا وسیلہ کوئی نہیں ہے، حضور صاحب الوسیلہ ہیں۔ اور یہ مزے کی بات ہی ہے، اللہ آپ کو بلائے مدینہ پاک آپ جائیں، بعد واضی نصیب ہو، باب اسلام سے اندر جائیں۔ اب جب میں 2012 میں گیا تھا تو ادھر دائیں طرف میں نے ادھر لکھا ہوا پایا تھا صاحب الوسیلہ، ادھر بھی لکھا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے اتنی چینجنگ کی، اتنی تبدیلی کی، انہوں نے بدلے، لیکن پھر بھی لکھا تھا صاحب الوسیلہ، مالک ہے نا۔ حدیثوں میں تو ہے کہ حضور ہی شفاعت کے مالک ہیں، اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا۔ اس نے کہا مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں، مجھے حاجت نہیں، میں وہ جہنم میں گیا۔ جو ان سے مستغنی ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ جہنم میں گیا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، وہاں تو خلیل اللہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اور وہی کہیں گے حضور کو، تو حضور ان کی بھی سفارش کریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدی امجد ہیں، لیکن وہ بھی بارگاہ مصطفی میں۔ عیسیٰ روح اللہ بھی حضور کی بارگاہ میں، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں حضور کلام کریں گے۔ تو میں جو بات بتانے لگا تھا اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور میں مرسلین کا امام ہوں گا، میں قائد ہوں گا، اور میں ہی سب سے پہلے اپنی قبر اطہر سے نکلوں گا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا میں ہی نکلوں گا سب سے پہلے، پھر بعد میں کوئی اور نکلے گا۔ تو جب حضور نکلیں گے نا تو دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، دو یاروں کے ساتھ نکلیں گے۔ تو شیعوں کا جی بیڑا کرک ہو گیا، ادھر بھی دو ادھر بھی۔ سنی تو مچنے کے کہ کب کے ترس رہے تھے، آج آمینہ کے لال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ یاروں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی نے بڑے خوش انداز میں کہا حضور پہلے کیوں نکلیں گے، بعد میں حضور آ جاتے۔ کہا امت ہے نا،
تو امت حضور اگر بعد میں نکلے تو امت بہت پریشان ہوگی، تو حضور پہلے نکل آئیں گے، امت کو ٹھنڈ پڑ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر اطہر کھلے گی۔ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ بخاری مسلم کتابوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، وہاں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی سب سے پہلے، اور میں ہی سب سے پہلے نکلوں گا۔ پھر میں ہی سب سے پہلے، میں ہی سب سے پہلے، میں ہی آنا اول آنا اول آنا اول آنا اول آنا اول، اتنی جگہ اول 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 اول، میں ہر نبی سے شفاعت میں بھی اول ہوں، اس میں بھی اول ہوں، اس میں بھی اول ہوں، اس میں بھی اول ہوں، میں اول ہوں، اور میری بات سنی جائے گی، میرے سے جنت کے دروازے کھلیں گے، پھر اندر دخول ہوگا، اور جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا ہر نبی کا جنت میں داخل ہونا حرام، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی سارے نبیوں کی امتوں کا جنت میں داخل ہونا حرام۔ کیا شان ہے، یہ حضور بیان کر رہی ہیں۔ لیکن ایک محدث ہوئے علامہ غلام رسول سیدی صاحب، یہ کراچی میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب، ان کی ہے مقالات سیدی، اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیا ہے، حضور سے ہی کھلتا ہے کام، تو کوئی کہتے کہ حضور کو بڑھا دیے، لا الہ الا اللہ کہہ کے دروازہ کیوں نہیں کھولتا، لا الہ الا اللہ کہہ کے ایمان کیوں نہیں ملتا، جبکہ آپ نے توحید اقرار کر لیا کہ اللہ ہی معبود ہے، آپ نے مانا ہے، دل سے بھی مانا ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں، پھر مومن کیوں نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ قیامت تک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے پھر بھی کافر ہے، جبکہ رب کا اقرار کر رہا ہے، دل سے مان بھی رہا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ کیا اللہ سے رسول اللہ نعوذ باللہ میں بڑی ہے کہ جب تک تم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو مومن ہی نہیں ہو سکتے، جبکہ تم توحید کو مان رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، پھر بھی کافر کیوں ہو؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تو مومن ہوتے ہو، اور حضور یوں سمجھو کہ جیسے جان ہے، جان پڑتی ہے تو پھر ویلی ہوتی ہے، تو اب حضور کا نام رسالت نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر کوئی کہے کہ تم نے اپنے آقا کو بڑھا دیا، آنے تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے شفاعت کس کی قبول ہوتی ہے، اور سب سے پہلے کون نکلیں گے، اور مشکل کشائی کون کریں گے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ قبول ہی نہیں کرتا یار کے بغیر، اللہ کسی کو قبول نہیں کرتا، کسی کو، یہ تو کسی بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ایمان بھی نہیں مانتا، کہتا نانا 1000 مرتبہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کو میں نہیں مانتا تمہیں جب تک کہ میرے محبوب کو نہ مانو۔ ہم نے محبوب کو ہر مشکل کے لیے، ہر مقام کے لیے، ہر مرتبہ کے لیے، اپنے عرفان کے لیے، اپنے ایقان کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی ہر شان کے لیے، ہم نے جس کو ذریعہ بنایا ہے، جس کو وسیلہ بنایا ہے وہ یہی میرے محبوب ہیں، اس لیے ہم جسی کو مانتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں، جس کو بھی قبول کرتے ہیں، جس کو بھی درجے دیتے ہیں، جس کو بھی مقام دیتے ہیں، جس کو بھی عرفان دیتے ہیں، جسے بھی جو دیتے ہیں اسی سے دیتے ہیں اور انہی کو وسیلہ بنا کے رکھتے ہیں۔ جب تیرا ایمان وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے تو ڈائریکٹ کتنے جائے گا؟ سمجھ آئیے، ایمان دیتا ڈائریکٹ نہیں، اور حضور کو نکال کے ڈائریکٹ جا رہا ہے، یقیناً جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جب ایمان وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، باقی کون سا مقام ہے جو وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر مل سکتا ہے؟ رب نے بتا دیا توحید ٹھیک لا الہ الا اللہ ہے، لیکن توحید بھی اسی کی مانی جائے گی جو یار کو مانے گا۔ اب یار کے ذریعے سے توحید قبول کرتے ہیں، اور یار کے ذریعے سے جنت دیتے ہیں، یار کے ذریعے سے مقام دیتے ہیں، لہٰذا میری ذات تک پہنچانے والا سب سے بڑا وسیلہ اور وسیلہ عظمی وہ صرف ہیں تو میرے محبوب ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھیں باؤ ڈالیے نہیں، لا الہ الا اللہ اور کہیں آگے ساتھ ہی کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ دیکھو اللہ کا بھی یہ ذاتی نام ہے اور حضور کا بھی ذاتی نام ہے۔ لوگوں کو تو تکلیف ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ لکھو نا ادھر اللہ ساتھ لکھو محمد، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گنو ہوئی برابری کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ برابری۔ ایک دفعہ نا وہ اس مزے میں نیچے لکھا ہوا تھا اللہ، اوپر کس سے لکھتے ہیں محمد،
بس جی اس کو تو مسئلہ بن گیا. اسے کہا دیکھو بے ادبی، پیچھے اللہ کا نام، اوپر بس یہاں اندر ایسا ہو تو نے بے ادبی لگ دیا. ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے تو محمد کو بلند کیا، تجھے پتہ ہی نہیں. باپ بچے کو اوپر کرتے جس کا مطلب ہوتا بچہ اونچا ہو گیا. شیر خدا کو حضور اوپر کر دیں تو کیا شیر خدا حضور سے اوپر ہو گئے؟ سیدنا صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، شیر سیدنا صدیق اکبر بلند ہو گئے ہیں. شیر خدا کو حضور نے اٹھا لیا، شیر خدا بلند ہو گئے ہیں. باپ بچے کو اٹھاتا ہے تو بچہ باپ سے بڑھتا نہیں بلکہ باپ بچے کو مقام دیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بلند و بالا کیا ہے. لیکن وہ سمجھے تو پھر ہے نا، سمجھنے کی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت حضور سے ہے، اللہ کی معرفت اللہ کی رضا حضور سے ہے. اب حضور کو ساتھ رکھا ہے کہ اتنے ضروری ہے ہر شے سے ضروری تجھے اپنے محبوب آقا ہیں، کیونکہ ان کے بغیر نہ تمہارا ایمان ہے اور ان کے بغیر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہر مقام میں اپنے محبوب کو ذریعہ وسیلہ بنا کے رکھا. اس لیے ذات محترم کلمے کا نور بھی سمجھیں، اور اس کلمے کا نور جس سے سمجھ آ گیا ترکیب آ گیا، کمال آ گیا. بلکہ حضور کے نام پہ جس کا نام ہے قیامت کے دن اس کے بھی کرم ہو. ہم نے یہاں تک پڑھا ہے جس کا نام محمد ہو نا، جس کا اس کا بھی ادب کرو، پڑھ کے دیکھو. صرف نام ہے بلکہ فرشتے اس گھر میں آتی جس کا نام حضور کے نام پر ہو، حضور کے نام پر. اور پھر اس کے دسترخوان میں پڑھو. یہ تو والدین کو بھی ہے کہ جس کا نام محمد رکھ لو تو اسے ڈانٹو نا. ادب اس کا کس وجہ سے ہوگا کہ اس کا نام آقا کے نام پہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے ذات محترم ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. آج ہم نے جو پڑھا اس میں یہ بھی آپ امام المرسلین ہیں. تو جو امام المرسلین ہے وہی خاتم النبیین ہے، وہی خاتم النبیین ہے. اللہ جل وعلا صدا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے، صحیح غلام مصطفیٰ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.